جی میرا آپ سے دو سوال ہیں۔ کیا ایک سوال ہے؟ سوال میرا ہے تو جی سر، کیا سوال ہے؟ بات کرو۔ سر میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے، دیکھیں اہل سنت میں یہ عقیدہ وہ ہے کہ جیسے عورتوں میں سب سے پہلے اماں ختیجہ ایمان لائی، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ تو آپ مجھے اس میں بتا دیں، حدیثیں تو یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی پہلے سب سے، مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں۔ آپ اس کی کچھ ریفرنس مجھے دے دیں۔ بھائی ہم نہیں کہتے کہ علی علیہ السلام ایمان لائے، ایمان وہ لاتا ہے جو بھی ایمان ہو، ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بھلے جی جی، ایمان وہ مولا علی لاتا ہے علیہ جو بھی السلام۔ ایمان ہو، جو کافر ہو وہ کبھی کافر تھے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ ہمیشہ مومن تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جس طرح ان کے بڑے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پلے، وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امیر المومنین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، 30 سال، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھے، بلکہ ان کے بیٹے کی حیثیت سے تھے، ان کا گہوارہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو پرورش ان کی والدہ نے نہیں کیا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی پرورش نہیں کیا۔ پرورش کس نے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ گہوارہ اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے، گہوارہ ان کا جولا جو ہے نا، جولا کون ہلاتا تھا؟ نبی کریم امیر المومنین علیہ السلام کا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پہ تھے؟ اب تم مجھے بتاؤ، 30 سال کی عمر میں وہ کس دین پہ تھے؟ وہ مسلمان تھے نستجیر باللہ، یا یا مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے نستجیر باللہ؟ ہیں؟ تمہارا کیا عقیدہ؟ جو دین نبی کا تھا وہی دین امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے؟ جی وہ تو ہے، وہ تو میں مانتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت مولا علی علیہ السلام ایمان لائے، بٹ میں جب نہیں، ہم نہیں کسی کہتے اور کو ایمان لائے بتاتا بھائی۔ ہوں تو وہ نہیں مانتے۔ مجھے کچھ ریفرنس دے دیں کتاب سے جو میں انہیں دکھاؤں کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے فضائل احمد بن حنبل، جلد نمبر 1، شابدار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے المملکہ العربیہ السعودیہ، ریاض میں، سن 1999 میں۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 823 میں، 823، 823، یہ صفحہ نمبر 823 ہے، حدیث نمبر 1130 ہے۔ اس میں اس کا متن اگلے صفحے پر ہے۔ روایت کرتے ہیں سلمان سے، زادان سلمان سے روایت کرتے ہیں، سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، كنا انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل قبل ان يخلق آدم ب14,000 عام، میں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، ایک نور واحد تھے اللہ تعالیٰ کے پاس آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اس نور کو اللہ نے دو حصے کر دیے، فجزء انا وجزء علی علیہ السلام، ایک جز علی علیہ السلام ہے اور ایک جز میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تھے آدم کی خلقت سے پہلے اللہ کے نور تھے، اللہ کے سامنے تھے، اللہ کے پاس تھے، اور اس طرح احادیث بہت زیادہ۔ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، ملازم ایک منٹ مجھے ٹائم دے دو، میں کتاب لے کے آؤں۔ مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 5، شاب دار احیاء تراث العربی، بیروت لبنان، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 662، حدیث معقل ابن یسار، حدیث نمبر 19,796، یہاں پہ معقل روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آ جاؤ، چلتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے۔ وہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اوما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم حلما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کہ میں نے آپ کو اس شادی اس شخص سے کی ہے جو میرے امت سے سب سے پہلے مسلمان ہے، اقدم امتی، سب سے قدیمی ترین، سب سے پرانے مسلمانی ہیں، اور سب سے ان کا علم زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ ان کی برداشت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ روایت بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے
المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جلد نمبر 3 چاپ دارالفکر چھپی ہے کتاب سنت 2009 دارالفکر بیروت میں صفحہ نمبر 347 یہ حدیث نمبر 4721 ہے عن زید بن ارقم زید بن ارقم نے روایت کیا کہ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام، سب سے پہلے جس شخص نے اسلام لایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. هذا حدیث صحیح الاسناد، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اچھا اس کے سے پہلے 4720 4721 ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث 4721 کے مطابق 4720 سلمہ ابن کہیل روایت کرتے ہیں عن نبی صادق عن اغار عن سلمان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولکم واردا علی الحوض اولکم اسلاما علی بن ابی طالب علیہ السلام، سب سے پہلے جو شخص حوض کوثر پہ آئے گا میرے پاس وہی ہے جس سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا. اولکم سب سے پہلے مسلمان تھا، اور یہ اسلام ان کا دنیا میں نہیں ہے، آدم کی خلقت سے پہلے کی بات ہے، 14,000 سال پہلے. وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اچھا آپ کی خدمت میں اس طرح بہت سارے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سوال ہے آپ سے جی. ایک منٹ میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث تالیف الحاکم النیسابوری چاپ دار الکتب العلمیہ، سن 1977 میں مدینہ میں ایک کتاب چھپی ہے، مدینہ منورہ میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 22 میں. صفحہ نمبر 22 میں ملاحظہ فرمائیے حاکم ذکر نوع صعب من معرفت انواع الحدیث معرفت الصحابت علی مراتبهم، معرفت صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فاول قوم اسلموا بمکہ، جو لوگ سب سے پہلے اسلام میں لائے مکے میں، مثل ابی بکر وعمر وعثمان وعلی غیرهم، ولا اعلم خلافا بین اصحاب التواریخ ان علی بن ابی طالب علیہ السلام اولهم اسلاما. کہتے ہیں مجھے اہل تاریخ میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کون فرماتا ہے؟ حاکم نیسابوری، اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم حدیث کا امام، فرماتا ہے کہ میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ سب سے پہلے جو شخص سب سے پہلا مسلمان کون تھا؟ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور نص میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے تاریخ الطبری جزء ثانی چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 227 میں، صفحہ نمبر 227 میں. بھلے زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بھلے زید بن ارقم اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ حدیث تو اس میں بھی ہے، سمعت ترمذی میں بھی ہے یا سنن ابن ماجہ میں، سمعت علی علیہ السلام انا عبد اللہ واخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں. انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں. لا يقولها بعد الا كاذب مفتر، جو شخص میرے علاوہ صدیق اکبر ہونے کا ادعا کرتا ہے وہ کاذب مفتر ہے، کاذب ہے. صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قبل الناس ب7 سنین، ابو بکر وغیرہ سے پہلے 7 سال پہلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اچھا مزید بولیں، کوئی سوال ہے؟ جی دیکھیں، جو امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو زہر دے گی کن نے شہید کیا ہے؟ ان کا بس مجھے وہ آخری بتا دیں. معاویہ نے زہر دیا تھا، معاویہ نے. اوکے، روایت ملتی ہے اس میں جو آپ مجھے بتا دیں؟ یہ شیعوں کی کتاب میں اس کی روایت زیادہ ہیں، شیعوں کی کتابوں میں ہیں. اپنے سنت سے وہ تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، مخالفین کے کتب میں اس کی حدیث ہو میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ معاویہ کی بڑی وہ ان کی حکومت تھی نا، معاویہ کی تو حکومت تھی، اور اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت رہی ہے 80 سال تک، 90 سال تک ان کی حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں حدیث جو نقل کرتے تھے وہ سب درباری علماء تھے، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں یا قاضی ہوتے تھے، بڑے علماء ہوتے تھے، تو ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایسے حدیث نقل کریں جس میں معاویہ کی اس میں تنقیص ہو، اتنی بڑی تنقیص کہ اس نے جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا. لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ معاویہ نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ آپ
لعنت اللہ وسراب نوز تابعی کو نہیں، اللہ صحابی کو، صحابی سعد بن وقاص کو حکم دیا نا۔ جی بالکل، وہ تو موجود ہے، نہیں کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ ایسی حدیثیں ہیں صرف۔ تو دیکھیں ابھی صلح حسن جو ہے وہ آپ کے اس میں منسوخ ہو گئی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں صلح حسن کو؟ نہیں، صلح صحیح ہے، صلح صحیح، اس کو منکر نہیں ہم۔ دیکھیں اس میں تو ایک شرط تھی نا کہ حضرت حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنائیں گے نا، تو انہوں نے جی ہاں نہیں بالکل، اور بنایا، تو معاویہ اس کی کے خواہش یہ بعد تھی کہ اپنے بعد اس یزید کو خلیفہ بنا دینا، تو اسی لیے ان کو سامنے سے ہٹانا تھا، معاویہ کو سامنے سے ہٹانا تھا امام وہ حسن ختم، علیہ السلام کو۔ حسن علیہ السلام کو انہوں نے خلیفہ بنایا ہی نہیں، تو صلح تو پھر ختم ہو گئی نا، مخالف کر دیا نا ان کو انہوں نے۔ اس نے دیکھو، اس نے کھلم کھلا تو زہر تو نہیں دیتا تھا، ایسے یہ تو منصوبے ہوتے ہیں تاریخ میں، جو سازش ہوتی ہے وہ تو بیوقوف تو نہیں ہے کہ معاویہ آ کے سب کے سامنے آ کے زہر دے دے۔ اس نے طریقے سے زہر دیا تاکہ معاویہ خود کسی کو پتہ نہ چلے کہ معاویہ نے زہر دیا، وہ بیوقوف تو نہیں ہے، اس طرح پاگل تو نہیں ہے پھر وہ کہ بھئی میں نے خود زہر دیا۔ اوکے، معاویہ کو کبھی بھی صلح کے شرائط کو قبول کرنے کے اس کا کوئی نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، وہ صرف حکومت پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کو پتہ بھی یہی تھا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، معاویہ سے جنگ نہیں کر سکتے تھے وہ، کیونکہ ان کے پاس اتنے انصار، اتنے لشکر نہیں تھے کہ معاویہ سے جنگ کیا جائے، تو اگر وہ جنگ کرتے تو وہ خود بھی شہید ہو جاتے، سب ان کا اہل خانہ بھی شہید ہو جاتا، اور جتنے لوگ ان کے شیعہ تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ سب شہید ہو جاتے۔ تو انہوں نے اپنے مومنین کے جان بچانے کے لیے، اور اپنی جان بچانے کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ معاویہ صلح پہ عمل نہیں کریں گے، ان معاویہ کے ساتھ صلح کیا تھا۔ اب معاویہ نے بعد میں غداری کی ہے، وہ شروع سے پتا تھا سب کو کہ وہ تو سب کو معلوم تھا کہ معاویہ کو کبھی ارادہ ہی نہیں ہے اس کے کسی بات کہ وہ کبھی اپنے صلح پہ یا کسی اور بات پہ وہ اپنے وعدے پہ عمل کریں گے۔ بہت تھینک یو میرے بھائی، اب دوسروں کو باری دے دو۔ اوکے، تھینک یو۔ جی سبق، ایک سیکنڈ، ایک صرف آخری میرا سوال ہے، جی جیسے جی دیکھیں وہ تو امیہ کی بدعت ہے نا، جو ممبروں سے گنا شروع ہوا، تو اپنے یہ باپ جی میں جی خاموش بدعت ہے صحیح نا، نہیں۔ ابھی جو غلط کہہ رہے ہیں ممبروں سے، تو وہ تو غلط ہے نا، مولا علی علیہ السلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہے نا۔ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینے کی، امیر المومنین السلام کو گالی دینے کی، یہ معاویہ کی سنت ہے۔ جی ہاں، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دیا، صحیح ہے۔ اجازت نہیں دی، ابھی جو دیکھیں ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ بنو امیہ کے شیعہ کہلائیں گے نا، مولا علی علیہ السلام کی شیعہ تو نہیں کہلائیں گے نا۔ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل میں آپ سے موافق ہوں، صحیح فرما رہے ہیں۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی، سلامت رہو۔